ہم ایک مبارک سفر کے ذریعے نبوت کے سنہرے دور کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں چند دن قیام فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اور چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے سینٹر کی طرف گامزن ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سالم بن عوف، جس کا نام مسجد جمعہ ہے، اس میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندرونی حصے میں پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد نبوی شریف کی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں میزبانی کی، اور سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ کئی ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے لیے حجرات بنائے۔ یہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور یہاں ام المؤمنین حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور اسی طرح دیگر امہات المؤمنین کے لیے حجرات بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی عورت سے شادی کی تو ان کے لیے یہاں مسجد نبوی شریف کے مشرق میں ایک حجرہ بنوایا، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ ہی جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ اور اس جگہ اس عظیم احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد واقع ہوئی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں ہمیں تیر اندازوں کا پہاڑ نظر آتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تیر اندازوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اور وہاں سامنے والی سمت میں شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ جہاں تک اس پہاڑ کا تعلق ہے تو وہ کوہ عیر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عیر سے طور تک حرم ہے۔ جہاں تک اس لکیر کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ احزاب کے دن خندق کھودی گئی تھی، جس کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر، چوڑائی تقریباً 9 میٹر اور اس کی گہرائی 5 میٹر سے زیادہ تھی۔ اور یہاں یہ بقیع قبرستان ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ جہاں تک اس باغ کی بات ہے تو وہ بیروحا کا باغ ہے، جس کے اندر بیروحا کا کنواں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر پانی پیتے تھے۔ جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے تو یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے، جو کہ کبار صحابہ کرام کی میٹنگ اور مشورے کی جگہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب ہوا تھا۔